اچھا، اہل سنت ہی اسٹال ہے، وہاں پر شیعہ کا کوئی اسٹال موجود نہیں ہے، یہ بھی مجھے دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ بدھ مت کے مطابق ملے گی ارتھ شاستر، وہاں پر چانکیہ کے فلسفے آپ کو ملیں گے۔ اس قوم کے بچوں کو ہم چانکیہ کے فلسفے پڑھائیں گے؟ یعنی آپ اپنے اسٹال کے اوپر چانکیہ کے فلسفے پڑھا سکتے ہیں، کتابیں بیچ سکتے ہیں، ہندو مت کے فلسفے وہاں بک سکتے ہیں، اہل بیت سے متعلق کتاب نہیں ہو سکتی، شیعہ کی کتاب کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ کس طرف ہم اپنے ملک کو لے کے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں کتابوں کی نمائش لگی ہوئی ہے، اور ہر سال یہ نمائش ہوتی ہے تاکہ کتابوں کا ذوق رکھنے والے لوگ وہاں پر آئیں اور کتابیں وہاں پر ایک جگہ پر جو ان کو میسر ہوں اپنی پسند کی کتاب وہاں سے خرید سکیں۔ گزشتہ سال جو یہاں پر نمائش تھی تو میں اس میں شریک نہیں ہو سکا اپنی مصروفیات کی وجہ سے۔ اس سال آج جمعۃ المبارک کے دن میں جمعہ کی نماز پڑھ کر وہاں پر گیا، اور وہاں مختلف جو اسٹال لگے ہوئے تھے مختلف مکاتب فکر کے فرقوں کی جانب سے جو کتابیں لگائی گئی تھیں ان کا وزٹ کیا، وہاں پر کچھ کتابیں ہم نے خریدی۔ سب سے پہلے تو میں آج آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے وہاں پر کون سی کتابیں وہاں پر لی ہیں، یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں میں نے کیا دیکھا ہے۔ تو کچھ کتابیں مجھے ایک دوست نے بھی مجھے پہنچائی ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ کتاب ہم نے وہاں سے خریدی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے شرح عقیدۃ واسطیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی۔ اس میں ترتیب و تسہیل ہے شیخ عبدالعزیز الحمد سلمان، مکتبہ اسلامیہ سے یہ کتاب چھپی ہے، عقیدہ واسطیہ۔ اس میں جو ہمارے سلفی حضرات ہیں، وہابی خاص طور پر، یہ جو عقائد ہیں وہ اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ ویسے بنیادی طور پر تو وہ اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، لیکن جو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے انہی عقائد کو وہ مانتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے عقائد ہیں اشاعرہ کے، ماتریدیہ، معتزلہ کے، اس پر ہمارے ہاں وہابی حضرات یا غیر مقلد حضرات اس پر کاربند نہیں ہیں۔ تو جو بھی اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے یہ ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں، سلفی ان کو کہہ سکتے ہیں، وہابی حضرات کہہ سکتے ہیں، وہ ان عقائد کو مانتے ہیں۔ تو یہ کتاب وہاں پر لی، یہ سوال جواب کی شکل میں ہے تاکہ اس کا ہم مطالعہ کر سکیں۔ دوسری کتاب جو وہاں پر لی، ایک بہت بہترین کتاب یہاں آئی ہے، خلافت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے نام سے، احادیث نبویہ کی روشنی میں۔ لکھنے والے ہیں مولانا محمد زاہد صاحب، اور ان کا تعارف بالکل بیک پر لکھا ہوا ہے۔ مولانا محمد زاہد کتاب کے مصنف، جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کے شیخ الحدیث اور ناظم ہیں، یعنی دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کتاب کی تقریباً کوئی قیمت کوئی 700-800 تک میرے خیال میں اس کتاب کی قیمت ہے، اور امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ان کی سیرت اور ان کی زندگی پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اسی طرح مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی ایم اے، انہوں نے کتاب لکھی ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر کے حوالے سے یہ کتاب ہے، اور مصنف کا نام میں نے آپ کو بتا دیا، مکتبہ رشیدیہ پاکستان چوک کراچی، وہاں سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب کے کل صفحات 450 تک اس کے صفحات ہیں، اور انشاءاللہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس کے جو مندرجات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اسی طرح کچھ رسالے لیے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ کتاب ہے مولانا سعید احمد اکبر آبادی صاحب کی دوسری کتاب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے حضرت عثمان کی شہادت کے اوپر گفتگو کی ہے۔ اس کتاب میں کیا ہے، اس کے حوالے سے میں اپنی رائے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ کتاب میں نے وہاں سے خریدی ہے۔ اسی طرح خلافت و ملوکیت پہ جو جواب لکھا ہے، اس کی تاریخی اور شرعی حیثیت، مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب جو خلافت و ملوکیت ہے، اس کا جواب ایک سلفی عالم فضیلت الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، میرے علم میں جہاں تک یہ کوئی عالم دین نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کا ازالہ انہوں نے کیا ہے، اور یہ ایک ناصبی اسٹال کے اوپر، وہاں پہ ناصبیوں کا اسٹال لگا تھا، وہاں سے ہم نے یہ لی ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ناصبیوں کا اسٹال وہاں پہ تھا، لیکن میں نے وہاں پر محبان اہل البیت کا کوئی اسٹال وہاں پہ نہیں دیکھا، یعنی اس معنوں کے اندر کہ کوئی شیعوں کا بھی کوئی کتابوں کا اسٹال وہاں پہ نہیں تھا۔ اچھا، یہ کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بہت مشہور و معروف ہمارے برصغیر پاک و ہند کے عالم دین تھے، سلفی عالم دین تھے، انہوں نے لکھی، قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کی،
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کتاب کا نام ہی یہ ہے۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لکھی گئی ہے، مکتبہ رحمانیہ سے یہ چھپی ہے، اور تقریباً اس کی قیمت کوئی 870 روپے ہے۔ تو یہ بہت ایک بہترین سیرت کے اوپر لکھی جانے والی کتاب ہے جو وہاں سے میں نے خریدی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی کچھ رسالے میں نے لیے، وہاں پر میں نے جب وزٹ کیا مکتبہ انجمن خدام القرآن کا جو وہاں سٹال لگا ہوا تھا تنظیم اسلامی کا، تو وہاں سب سے پہلے تو میں گیا اس لیے تھا، ان کی ڈاکٹر اسرار صاحب نے شیعہ سنی مسائل کے اوپر ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے شیعہ کو مسلمان لکھا ہے، لیکن وہ رسالہ سٹال کے اوپر موجود نہیں تھا، بلکہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا، لیکن اسے اب یہ چھاپتے نہیں ہیں، غائب کر دیا ہے بالکل۔ تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس رسالے کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب نے شیعوں کو مسلمان لکھا ہے۔ تو جو رسالے ہم نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے لیے ہیں وہاں سے، ایک تو اسلامی نظم جماعت میں بیعت کی اہمیت، یہ رسالہ ہے، یہ بیعت کراتے ہیں ڈاکٹر اسرار والے لوگ۔ بیعت حالانکہ میرے نزدیک وہ صرف اہل البیت کی ہو سکتی ہے، باقی یعنی یہ بیعت کا جو ہمارے ہاں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ جو آپ ابتدائی زمانے میں اگر دیکھیں نا تو بیعت کا مطلب ہوتا تھا جسے ووٹ دینا، یہ مطلب ہوتا تھا اگر وہ حکومتی سطح کے اوپر ہو، لیکن جو اہل البیت علیہ السلام بیعت لیتے تھے تو وہ اس معنوں میں کہ ایک شخص ان کا محب ہے اور وہ ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ باقی کسی کی بیعت اس کا آج کے جمہوری معاشروں میں کوئی اس کا یعنی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ شہید مظلوم کے نام سے یہ حضرت عثمان کی سیرت اور ان کی بایوگرافی کے اوپر انہوں نے ایک رسالہ ہے ان کا، غالباً یہ ان کا کوئی بیان ہے جس کو انہوں نے کتابی شکل دی ہے، یہ بھی انجمن خدام القرآن والوں نے، مکتبہ خدام القرآن لاہور والوں نے چھاپا ہے۔ سانحہ کربلا یہ رسالہ ہے، اور اس میں اس سانحہ کربلا میں کچھ جگہوں کے اوپر میرے اس پہ اعتراضات موجود ہیں اور میں نے وہ مختلف ویڈیوز کے اندر بتائے ہیں۔ تو یہ ایک رسالہ ہے جو وہاں سے ہم نے اس کو خریدا، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ہے۔ پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں خلافت کا نظام کیوں ہونا ضروری ہے اور کس طرح سے ہم لا سکتے ہیں۔ یعنی خلافت سے جو ان کی مراد ہے وہ یہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پھر اس کا بیٹا، اور پھر اس طرح سے ایک خلیفہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا، اور قریش میں خلافت ہونی چاہیے۔ تو یہ ڈاکٹر اسرار صاحب اس کے پرزور حامی اور دائی رہے ہیں اس خلافت کے معنی میں، اور آج کے اس جمہوری وقت کے اندر یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے یہ آپ لوگوں اس کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا۔ مثل عیسیٰ علی مرتضیٰ علیہ السلام ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ رسالہ ہے، اس کو میں نے پہلے پڑھا نہیں ہے، تو انشاءاللہ جب اس کا مطالعہ میں کر لوں گا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ اس رسالے کے اندر کیا ہے۔ ایک دوست نے مجھے یہ کتاب دی ہے فریب نام کی، یہ ایک مصری دانشور صالح الوردانی کے شیعہ مذہب قبول کرنے کی داستان ہے، اور مجمع علمی اسلامی سے چھپا ہے۔ یہ کتاب مجھے انہوں نے گفٹ کی ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح ایک کتاب مجھے موصول ہوئی ہے شیعت کا مقدمہ حسین الامینی صاحب کی، اور کہتے ہیں کہ یہ ایوارڈ یافتہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں کیا ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے گفتگو ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ کچھ کتابیں تھیں جو میں نے وہاں سے خریدی، اور بھی کچھ کتابیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ جب میں وہاں پر گیا تو میں نے کوشش یہ کی کہ جو اہل البیت علیہ السلام سے متعلق لکھی جانے والی کتابیں ہیں وہ وہاں سے میں خریدوں، کیونکہ میں جب بھی کسی لائبریری میں جاتا ہوں تو میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اہل سنت میں جنہوں نے اہل البیت کے اوپر کام کیا ہو تو وہ ہم اس کو خریدیں، اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ باقی جو عربی کتابیں وہ آج کل سب مکتبہ شاملہ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں، ہزاروں کتابیں اس میں موجود ہیں، وہ آپ کے ایک کلک کے اوپر ساری کتاب آپ کو مل جاتی ہے۔ تو آپ کے لیپ ٹاپ کے اندر پوری ایک لائبریری، ڈیجیٹل لائبریری موجود ہوتی ہے، اور اس لیے جو میں لیکن کتاب کے ساتھ جو آپ کا ذوق ہوتا ہے، جو آپ پڑھتے ہیں، اس کا مزہ ہی ایک اپنا الگ ہوتا ہے۔ کتاب کے جو شوقین احباب ہیں پڑھنے والے، وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور تو میں نے وہاں پر جتنی بھی اسٹال کے اوپر میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ اہل البیت کے موضوع کے اوپر کوئی کتاب ملے، یعنی آپ یقین کیجئے کہ جو بھی کتاب اہل البیت کے عنوان سے وہ لکھی ہوتی تھی، ٹائٹل تو یہ ہوتا تھا مناقب اہل البیت، اندر سے کھولیں تو اندر آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی تعریف ملتی ہے۔ یعنی ٹائٹل آپ دے رہے ہیں اہل البیت کا، اور اندر آپ نے جو کتاب لکھی ہوئی ہے سارے صحابہ کرام کے فضائل ہیں۔ صحابہ کرام کے فضائل اگر آپ نے لکھنے تو الگ کتاب میں لکھیں نا، اہل البیت وہ
ان کے جو فضائل ہیں، جس موضوع کے اوپر آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اس پہ بیان کریں۔ یعنی پوری کتاب وہ اہل البیت کے موضوع پر انہوں نے لکھ دی ہے، 300 صفحات 400 صفحات، حدیث الثقلین اس میں کہیں موجود نہیں ہے۔ خدا جانے انہیں حدیث الثقلین سے کیا چڑ ہے، کیا بیزاری ہے، اس پر گفتگو نہیں کرتے۔ کتاب بھی اگر یہ لکھتے ہیں الثقلین نام کی، مولانا نافع صاحب کی کتاب، وہ میں نے وہاں پہ تلاش کی، کہیں نہیں ملی، اس کو بھی یہ لوگ اب زیادہ شائع نہیں کرتے ہیں، اگرچہ اس میں انہوں نے الثقلین کے اندر کافی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، موضوع وغیرہ تک انہوں نے کہا ہے کہ کسی سند کے اوپر کوئی اعتبار نہیں۔ بہرحال جو الثقلین کا عنوان ہے، الثقلین کے عنوان یہ اس امت کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے اندر یہ دو چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن اور اہل البیت۔ تو جب آپ اہل البیت کے اوپر تو پہلے لکھتے نہیں تھے، پہلے آپ اہل البیت کو نہیں حجت مانتے ہیں۔ اگر حجت مانتے تو آپ یہ نہ لکھتے کہ اہل البیت کا اجماع وہ حجت نہیں ہے اگر اہل البیت جمع ہو جائے، یہ آپ نے لکھی ہوئی ہیں ساری باتیں۔ تو کسی بھی جگہ پر آپ ایک جگہ پر آ کر ٹکتے نہیں ہیں، کتاب لکھتے ہیں اہل البیت کے عنوان سے اور اس کے اندر حدیث الثقلین موجود نہیں ہوتی، اس کے اندر امام علی علیہ السلام کی سیرت موجود نہیں ہوتی۔ تو یہ کس طرح سے آپ نے کتاب لکھی اہل البیت کے اوپر؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس میں امام علی کی سیرت موجود نہ ہو، اس میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی قربانیاں موجود نہ ہوں، اس میں جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو اسلام کا دفاع کیا ہے وہی موجود نہ ہو؟ آپ ایک جانب اگر یہ کہیں جناب ابو طالب وہ ایمان پر نہیں تھے، تو پھر آپ اہل البیت کی سیرت کیسے لکھ سکتے ہیں؟ اور تحریف بہت کرتے ہیں، خود اپنی جو اہل سنت کی کتابیں ہیں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے بھی وہ اس معنی کو غلط طور پہ پیش کرتے ہیں۔ یعنی اہل البیت کے موضوع پر لکھی جانے والی کتاب اہل البیت کی سیرت سے ہی خالی ہوتی ہے، یہ ہے۔ تو پورا ایکسپو سینٹر، اس کے حال نمبر 1، حال نمبر 2، حال نمبر 3 حال ہوتے ہیں، اس میں آپ چلے جائیں۔ ابھی بھی میرے خیال میں اتوار تک رہے گی یہ ویڈیو، آپ کے سامنے پبلش ہو جائے گی۔ میری اس گفتگو سننے کے بعد بھی میں آپ کو اوپنلی کہتا ہوں آپ اس کا وزٹ کریں، آپ تلاش کریں مناقب اہل البیت پر کتاب، اہل سنت اسٹال کے اوپر۔ اچھا، اہل سنت ہی اسٹال ہے، وہاں پر شیعہ کا کوئی اسٹال موجود نہیں ہے، یہ بھی مجھے دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ میں نے کہا چلیں شیعہ کتابیں بھی ہم لے لیں گے، یہاں پر موجود ہوں گی۔ تو پورے جو ایکسپو سینٹر ہے اس میں کوئی کسی طرح سے شیعہ کتابوں کے اوپر کوئی اسٹال لگا ہوا نہیں ہے، ان کا موجود نہیں تھا۔ اب اس کی میں نے وجہ وہاں پر معلوم کی، وہاں کے جو آرگنائزر تھے ان سے میں نے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں ہے، تو انہوں نے کچھ اپنی وجوہات بیان کی کہ جی ہماری کچھ سستی، اور کچھ یہ بیان کیا کہ یہاں پر پچھلے سال غالباً کوئی ایرانی اسٹال لگا تھا جس پر احتجاج کیا اور بڑا ایک فتنہ فساد لوگوں نے کھڑا کرنے کی کوشش کی، جس وجہ سے اجازت نہیں دی گئی، اور جس وجہ سے یہاں پر کوئی شیعہ کتاب کا کوئی اسٹال یا ان کا کتابوں کا نہیں لگایا گیا۔ تو یہ بہت مجھے حیرت ہوئی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ یعنی ہم پاکستان کے اندر یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ یہ لوگ اس جگہ پر نمائش نہیں کر سکتے کتابوں کی، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ ہم کہاں پہ کس جگہ پہ رہ رہے ہیں؟ ہم اپنا معاشرہ کیسے صحیح بنا سکتے ہیں کہ جہاں ہم لوگوں کے درمیان میں مختلف اکائیوں کو آپس میں اتنی ہارمنی برداشت پیدا نہیں کر سکتے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں جناب اس جھنڈے کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں؟ کیسے ممکن ہوگا؟ تو یہ چیز جو مجھے نظر آئی اس پر مجھے بہت افسوس ہوا۔ اگر یہ شیعوں نے خود نہیں لگایا تو بہت بڑی خامی ہے ان کی، وہاں پر لوگوں تک اپنی کتابیں نہیں پہنچا رہے، لوگوں تک اپنا علم نہیں پہنچا رہے، اور اگر اجازت نہیں ملی تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، یہ بہت شرمندگی کی بات ہے کہ یعنی وہاں پر ناسبیوں کے اسٹال موجود ہیں، غامدی کے اسٹال موجود ہیں وہاں پر، غامدی صاحب کے، جو کہ ان میں بھی ایک ناسبیت ہے۔ اسی طرح وحید الدین صاحب کے، وحید الدین صاحب نظریہ کشمیر کے اوپر بالکل اینٹی ہیں، وہ انڈین آتھر ہیں اور انڈین مصنف ہیں، ان کی ہر کتاب میں کشمیر کے خلاف بات ہوتی ہے، ان کی ہر کتاب میں امام حسین کے خلاف بات ہوتی ہے، ہر کتاب میں وحید الدین صاحب کے، لیکن وحید الدین صاحب کے بڑا وہاں پہ اسٹال لگا ہوتا ہے اور وہ کتابیں وہاں مل رہی ہوتی ہیں۔ اور تو چھوڑیں، آپ کو ہندو مت پہ ملیں گی، نگار شاد جو کتب خانہ ہے، جو پبلیشر ہے، وہ بدھ مت کے اوپر کتابیں چھاپتے ہیں، وہ ہندو مت کے اوپر یجروید، رگ وید، جناب اتھر وید، ساری کتابیں وہاں پر آپ کو اسٹال میں ملیں گی، یہودیوں سے متعلق ملیں گی، بدھ مت کے مطابق ملیں گی، ارتھ شاستر، وہاں پر چانکیہ کے فلسفے آپ کو ملیں گے۔ اس قوم کے بچوں کو ہم چانکیہ کے فلسفے پڑھائیں گے؟ یعنی آپ اپنے اسٹال کے اوپر چانکیہ کے فلسفے پڑھا سکتے ہیں، کتابیں بیچ سکتے ہیں، ہندو مت کے فلسفے وہاں بک سکتے ہیں، اہل البیت کے فلسفہ نہیں مل سکتا وہاں پہ، اہل البیت سے متعلق کتاب نہیں ہو سکتی، شیعہ کی کتاب کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ کس طرف ہم اپنے ملک کو لے کے جا سکتے ہیں؟
کس طرف ہم اپنے ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں. یعنی ایک طرف تو بات ہم اسلام کی کرتے ہیں اور دوسری جانب کتابیں جتنے بھی ہیں سیکشن کے سیکشن سیکولرزم کے اوپر، اس کا فلسفہ سارا سرمایہ داریت کا، کیپٹلزم کا، وہ لوگوں کو آسان کر کے پیش کیا جاتا ہے. کتابیں بھری ہوئی ہیں، آپ جائیں وزٹ کریں، آپ دیکھیں گے یہ جتنے بھی کتب خانے ہیں سامنے بالکل جناب گولڈ سمتھ کا نظریہ اقتصاد وہ آپ کو وہاں پہ پڑا ہوا ملے گا، بدھ مت کا فلسفہ اور جو جنسیاتی کتابیں وہاں پر آپ کو ملیں گی. لیکن اہل البیت سے متعلق کتاب نہ دارد، اور جو لکھی ہوئی ہیں جو موجود بھی ہیں وہ بھی سبحان اللہ اگر آپ اسے پڑھیں گے تو اندر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا خالی ہے وہاں پر. تو یہ چیزیں میں گزارش کرنا چاہوں گا. ابھی بھی نمائش چل رہی ہے تو یہ کیوں ایسا کیوں ہے، وہاں پر کیوں اجازت نہیں دی گئی، اور اگر اجازت دی گئی ہے تو اس حوالے سے کوئی بیان جاری کیا جائے، کوئی وضاحت بتائی جائے کہ ایسا کیوں ہے، کیوں ایسا ہوا. وہاں پر کچھ دیوبندی مدارس کے طلباء انہوں نے مجھے پہچان لیا، میں کتابیں لے کر واپس آ رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ وہی ہیں نا کہ جنہوں نے کنونشن سینٹر کے اندر شیعوں کو نہیں بلایا گیا تو آپ نے بیان دیا، مفتی فضل ہمدرد صاحب ہیں. میں نے کہا جی بالکل مفتی فضل ہمدرد ہوں. آپ کی کہاں سے فراغت ہے؟ میں نے بتایا میں نے فرام مدرسے سے فراغت حاصل کی ہے، اور جامعۃ الرشید کا بھی میں نے عنوان دیا. تو اچھا، بڑی حیرانگی کا اظہار کیا جامعۃ الرشید میں. جی میں نے کہا آپ اپنے اساتذہ سے میرے بارے میں پوچھ لیں، تو اگر آپ کو میری ڈگری کے اوپر شک ہے تو میں نے بتایا دکھایا نہیں ہے، میں نے بتا دیا، جا کے آپ تحقیق کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا الحمدللہ. تو ہماری قابلیت کی پتہ چل جائے گا. یعنی ابھی تک شاید یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی مدارس کی ڈگری نہیں ہے، میرے پاس کوئی مدرسے کی سند نہیں ہوں، سند یافتہ نہیں ہوں. الحمدللہ سند یافتہ ہوں. تو بہرحال مل کے اچھا لگا. میں تو فراخ دلی سے ملتا ہوں، دیوبند کے طلباء ہوں میرے بھائی ہیں، بریلوی مدارس کے طلباء ہوں ہمارے عزیز ہیں، بھائی ہیں، محبت کرتا ہوں، دل سے ان سے محبت کرتا ہوں، کوئی نفرت موجود نہیں ہے. لیکن وہ شاید خوف رکھتے ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے ان سے، مجھے ملنے میں کوئی عار نہیں ہے، دیوبند کے لوگوں سے ملنے میں کوئی عار نہیں ہے. اگر آج بھی میں آپ کو یقین دل سے کہتا ہوں، اگر آج بھی مجھے دیوبند کے مدارس والے بلائیں اور وہ مجھ سے یہ پوچھنا چاہیں کہ جناب آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں، میں ان کے سامنے یہ بات کرنے کو تیار ہوں اور پیش کر. اگر وہ میری اصلاح کر سکتے ہیں تو میری اصلاح کریں. اگر میرے اساتذہ مجھے بلا کر پوچھنا چاہیں کہ بیٹا آپ یہ کیوں یہ بات کر رہے ہو، تو میری اصلاح کریں نا. یہ تو نہیں کہ میرے اوپر فتویٰ لگائیں. تو میں تو کوئی متکبر آدمی نہیں ہوں کہ اگر وہ مجھ سے ملنا چاہیں گے یا مجھے بلانا چاہیں گے میں وہاں پر پیش نہیں ہوں گا. میرے استاد ہیں، میرے اساتذہ ہیں، میرے دل میں ان کا احترام موجود ہے، لیکن اہل البیت سے بڑھ کر کسی کا احترام نہیں ہے. اگر اہل البیت کے بارے میں کسی نے غلط لفظ لکھا ہے تو ہم اس کو سامنے لائیں گے، ہم اپنی اصلاح کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ قوم کو متحد کریں، تو قوم اسی طرح متحد ہوگی قرآن اور اہل البیت کے اوپر، قرآن اور اہل البیت علیہ السلام کے اوپر. تو یہ وہ رودات تھی سفر کی جو آج وہاں پر ہوئی ہے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں بہرحال ایکسپو منعقد کرنے والوں کی کاوشوں کو سراہتا ہوں کہ وہ اس نفسا نفسی کے دور میں کہ جب ہمارا بچہ وہ انٹرنیٹ سے مشغول ہو گیا ہے، کتاب سے دور ہو رہا ہے، تو ایسے میں وہ یہ کتاب پڑھنے کا جذبہ لوگوں کے اندر بیدار کر رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اچھا، میں اس اقدام کی سراہتا ہوں. لیکن ساتھ میں یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ جناب بتائیے کہ دوسرے فرقوں کو وہاں پر اجازت آپ نے کیوں نہیں دی ہے؟ اس سوال کا مجھے جواب چاہیے اگر کوئی جواب دینے والا موجود ہے. بہت بہت شکریہ دوستو. آئیے مل کر ہم پاکستان کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. سب یکجہتی کا اظہار اسی طرح کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کو بولنے کی اجازت دیں، ایک دوسرے کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی، ایک دوسرے کے پاس ہم جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.